السلام علیکم جی، عائشہ کے ولاگس میں خوش آمدید۔ تو جی کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ ٹھیک ہوں گے سارے، اور عید کی تیاریاں کر رہے ہوں گے، بقرہ عید ہوگی، کوئی اپنا ریفریجریٹر صاف کر رہا ہوگا، اور کوئی شاپنگ ہے، ڈفرینٹ کام ہیں سب کے، سارے اپنی اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ تو جی یہاں پہ میں بنائی تھی لوبیا چاول، تو میں نے کہا چلو ایک اچھی گپ شپ بھی ہو جو آپ کے ساتھ، اور ولاگ بھی کافی دنوں سے میں نے اپلوڈ نہیں کیا، تو میں نے کہا چلو ولاگ اپلوڈ کیا جائے۔ تو جی لوبیا چاول تو سب کے موسٹ فیوریٹ ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسا پرسن نہیں ہے جس کو لوبیا چاول پسند ہو۔ خیر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو لوبیا چاول پسند نہیں ہوتے۔ یہاں پہ بس میں ڈیلی دن کو جو ہے لسی پیتی ہوں، تو پھر پتہ نہیں میرا گلا کیوں بیٹھ گیا، تو آپ میری وائس کو اگنور کیجیے گا۔ اور ساتھ ہمارا دل تھا چکن ٹکا کا بھی، تندوری مسالہ ہم نے لیا، اس کو بس ہم نے لگایا۔ ہم نے کہا لوبیا چاول کے ساتھ ذرا چکن ٹکا کا بھی مزہ لیا جائے، کیونکہ دل کر رہا تھا، بہت زیادہ گرمی ہے، تو بس ہلکا کبھی کبھی کہ گرمیوں میں ہوتا ہے کہ کھانا پینا صحیح انسان کھا سکتا ہے، کیونکہ گرمی ہوتی ہے، بھوک زیادہ لگ رہی ہوتی ہے۔ تو بس جی مسالے کی پریپریشن کی، اور بس ہم نے چکن کو لگانا ہے، اور ہم نے چکن کو جو ہے جی فرائی کرنا ہے، کیونکہ لوبیا چاول تو تقریباً بن چکا ہے، بس چکن کو بھی ہم جلدی مسالہ لگا کے تو جلدی ہم بنا لیں گے، ہم ویٹ نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ میرا لوبیا تیار ہو چکا ہے، بس اس کے اندر میں نے زیرہ جو ہے وہ بس ایڈ کی ہے، اور چکن ٹکا بھی ہم نے بس فرائی کرنا سٹارٹ کر دیا۔ تو وہ بس جیسے کہ آپ نے تھمبنیل سے دیکھا ہوگا، اور تھمبنیل سے دیکھ لیا ہوگا کہ اچھی بات آج کی ایک ہم جو بات ڈسکس کرنے والے ہیں وہ کون سی بات ہے کہ سسرال کو خوش کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو جی سسرال کو خوش رکھنا یا کرنا بہت ضروری ہے، یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فرض ہے یہ ہے، لیکن آپ کو سسرال کو خوش رکھنا چاہیے، آپ کو اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ سسرال خوش ہو جائے۔ تو یہاں پہ جی میں بستی کی تھی، اور جو لوگ پنڈی سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے ہماری واکنڈ کی بستی، جو کہ مجھے بہت پسند ہے، اور واکنڈ کے جو دیکھنے والے ہیں ان کو تو واکنڈ ویسے ہی بس بہت پسند ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو لاسٹ بتایا تھا ویڈیو میں کہ میں اپنی مدر کے گھر واکنڈ آئی ہوئی ہوں۔ تو بات کرتے ہیں سسرال کو خوش کرنے کی، جی ان کو خوش رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ آپ خوش کر سکیں، آپ کو صرف کوشش کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ ٹینشن اپنے اوپر سر پہ سوار کر لیں جی کہ خوش نہیں ہو رہے یہ وہ، ان کو بس ہمارا رسپانسبلٹی ہے جو ہم نے اپنی پوری کرنی ہے۔ تو محمد مجتبیٰ کو میں پاک لے کے آئی تھی، یہاں پہ ماشاءاللہ سے محمد مجتبیٰ صاحب انجوائے کر رہے ہیں۔ تو بس یہ ہے کہ ان کو خوش رکھنا ضروری ہے، خاص کر یہ ہوتا ہے کہ باقی یہ ہے کہ اپنے آپ کے جو ہسبینڈ کے پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو خوش رکھنا، ان کا خیال رکھنا آپ کے اوپر لازم ہے، ٹھیک ہے، آپ کو لازمی رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلام میں یہ ہے کہ خدمت، دیکھو اسلام میں تو ابھی بہت سی چیزیں ہیں، دیکھو اب پھر ہمیں کچھ چیزیں ہمیں فالو کرنی چاہیے کہ اگر ہسبینڈ آپ کے پیرنٹس کو عزت دے رہا ہے تو آپ کے بھی اوپر بھی لازم ہے کہ آپ اس کے پیرنٹس کو بھی عزت دیں۔ اور یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ایک چیز سوچنی چاہیے کہ اب ہماری ماں ہماری جنت ہے، مطلب میری ماں میری جنت ہے، وہ میرے ہسبینڈ کی جنت کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ تو میرے جو ہسبینڈ کی ماں ہے وہ میرے ہسبینڈ کی جنت ہے، تو میں کیوں اپنے ہسبینڈ کی جنت خراب کروں، میں کیوں اپنے ہسبینڈ کو کہوں کہ یہ وہ جی بلا بلا۔ گھر میں دیکھیں ہزار باتیں اٹھ جاتی ہیں، 100 باتیں اٹھ جاتی ہیں، ساس ہے، اپنی نند ہے، آپ کی دیورانی جٹھانی ہے، کوئی نہ کوئی آپ کو بول دیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے کان بھرنا شروع کر دیں کہ آپ کی ماں نے مجھے یہ کہہ دیا، آپ کی بہن نے یہ کہہ دیا۔ نارملی باتیں ہوتی ہیں ان کو، اور ایک ہوتا ہے کہ میری مامی کہتی ہیں کہ ہر بات مردوں تک نہیں پہنچانی چاہیے، ٹھیک ہے، سم ٹائم آپ کو اپنے ہسبینڈ کو ساری باتیں بتانی بھی چاہیے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں جو گھر میں ڈیلی بیسس پہ ہو جاتی ہیں آپ کو ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو بس ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، آپ کو سسرال والوں کا گیسٹ آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، نند آپ کی کوئی آ گیا، دیور جیٹھ آ گئے، کوئی بھی آ گیا، تو آپ کو ان سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آپ کو اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے کہ وہ لوگ آپ سے خوش ہوں، اگر وہ آپ سے خوش نہیں ہوتے تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ لوگ آپ سے خوش ہونے والے نہیں ہیں، آپ ایڑی چوٹی کا زور لگانے وہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے، ایسی صورت میں آپ نے ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، وہ اگر نہیں خوش ہو رہے تو نہ ہوں، آپ کا اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں ان کو خوش کرنے کی، ان کو راضی کرنے کی، اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، کیونکہ پھر وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، نہیں کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے۔ اور یہ ہے کہ ڈفرینسز جو ہوتے ہیں وہ بھی بس آپ کو پتہ ہے کہ سسرال اور میکے میں بہت ہوتے ہیں، میکا ہوتا ہے، سسرال آپ کا سسرال ہوتا ہے۔ ڈفرینسز اس لیے ہوتے ہیں کہ اب موسٹلی ساس کہتی ہے کہ وہ تو مجھے اپنی ماں سمجھتی نہیں ہے، کچھ بہویں کہتی ہیں ہاں جی وہ مجھے اپنی بیٹی نہیں سمجھتی ہے میری ساس۔ تو دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مطلب جو ہے نا
بہو کہے کہ مجھے سمجھ ایسا کر ہی نہیں سکتے آپ. کیوں؟ ایک چھوٹی سی اگزامپل ویورز دیتی ہوں کہ اگر فار ایگزامپل میں کہوں کہ میری ساس مجھے جو ہے مجھے بیٹی سمجھتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آئی آپ کو کہ میری ساس مجھے بیٹی نہیں سمجھتی. ایگزامپل دے رہی ہوں. اگر وہ مجھے بیٹی سمجھیں گی تو جیسے میری امی مجھے برا بھلا کہہ دیتی ہے سم ٹائم، مطلب کبھی چھوٹی موٹی گالی دے دی یا برا بھلا کہہ دیا، ڈانٹ دیا، تو ہم دیکھو یہ ہے کہ امی کو ہم اس طرح سے کچھ نہیں کہتے، یا مطلب امی کی بات ہمیں بری نہیں لگتی، ہمیں رونا نہیں آتا. اگر میری ساس مجھے اس طریقے سے ٹریٹ کرے گی یا مجھے کبھی تھپڑ لگا دیں گی یا کوئی طرح سے، مجھے تو بہت برا لگے گا، میں تو بہت زیادہ ہرٹ ہوں گی، بہت ہی زیادہ میں ہرٹ ہوں گی، مجھے رونا آئے گا، میں کہوں گی یار یہ ہوتی کون ہے میرے اوپر ہاتھ اٹھانے میں، لائک اس طرح کی بات ہے، ٹھیک ہے. اور اگر میری ساس کہتی ہیں نا کہ مطلب میں ان کو اپنی ماں نہیں سمجھتی، تو یہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ جیسے اب میں ادھر آئی ہوں تو میری مدر مجھے دن میں کچھ کہہ دیتی ہیں، صبح کہہ دیتی ہے، دوپہر کو، یا مطلب محمد متبا کی وجہ سے انسلٹ کر دیتی ہیں، تو میں آگے سے اپنی امی کو کہہ دیتی ہوں کہ یار آپ ایم میں سے لگی رہتی ہیں، ہر وقت جب دیکھیں آپ بولتی رہتی ہیں، الٹا سیدھا بولتی ہیں. مطلب امی کو آگے سے ہم جو ہے ہر کہیں ہوتا ہے کہ سب ہی اپنے ماں کو جواب آگے سے دے جاتے ہیں. تو اگر میں اپنی ساس کو اس طرح سے آگے سے جواب دوں گی تو وہ برا مان جائیں گی، وہ ہرٹ ہو جائیں گی. جیسے ہم امی سے کہہ دیتے ہیں امی روٹی بنا دو، امی یہ کر دو، امی پانی لا دے، تو ہم ساس کو ساتھ اس طرح سے ہم سوال جواب نہیں کر سکتے، نہ ان کو اس طرح سے کوئی سوال ڈال سکتے ہیں، کیونکہ وہ برا مان جائیں گے. تو دیکھیں ڈفرینسز آپ کو پتہ نہیں میری ایگزامپل سمجھ آئے گی تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ میری ایگزامپل کیسی تھی اور کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں. تو ڈفرینسز جو ہے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، بس آپ اپنی طرف سے کوشش کریں. اور تالی جو ہے نا دو ہاتھ سے بجتی ہے، تو آپ کے سسرال والوں پہ بھی لازم ہے کہ وہ بھی آپ کی خوشی کا، آپ کے طرف سے کوئی آئے تو اس کا خیال رکھے. اور آپ کے اوپر بھی لازم ہے کہ اگر ان کے کوئی ریلیٹیوز آئے ہیں، رشتہ دار آئے ہیں، کوئی ہے، اوور آل ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ زندگی کا پہیہ اسی طریقے سے چلتا ہے، بس صرف شوہر کے ساتھ زندگی نہیں گزرتی ہے، گزارنی تو ٹھیک ہے شوہر کے ساتھ ہے، لیکن باقی بھی تو اپنے رکھ رکھاؤ رکھنا ہوتا ہے. جب آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ رکھ رہے ہیں تو شوہر کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کو ضرور رکھنی چاہیے. اور سم ٹائم مرد جو ہے نا سوچتے نہیں ہیں، مرد کہتے ہیں کہ بھئی وہ مردوں کو سوچنا چاہیے کہ دیکھو اگر میری اپنی بیوی نے اپنے سارا میک اپ بہن بھائی سب رکھے ہوئے ہیں تو میں اپنے پیرنٹس یا بہن بھائی کیوں چھوڑ رہا ہوں. تو یہ ہے کہ دونوں کو بس خیال رکھنا چاہیے. شوہر پہ بھی فرض ہے کہ لڑکی کے پیرنٹس کا خیال رکھے، اور لڑکی پہ بھی فرض ہے کہ وہ لڑکے کے پیرنٹس کا خیال رکھے. تو یہاں پہ جی اچھی بات ہوگی، آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ میری بات آپ کو کیسی لگی، یا کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ سسرال کو خوش رکھنا ضروری ہے یا نہیں ضروری. آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا. اس سے ہوتا ہے ذرا حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے اور انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یار یہ چیز ایسی ہے. تو یہاں پہ جی میں کپڑے پریس کری تھی محمد متبا کے، میں نے کپڑے پریس کی اپنے، تو میں آلموسٹ کر چکی ہوں. اور ان کے بھی ذرا آج کل آپ کو پتہ ہے بس گرمی بہت زیادہ ہے، تو میں ان کو لان کے ڈریسز پہنا رہی ہوں. یہ بالکل لان فیبرک کے ڈریسز ہم نے اسٹچ کروائے ہوئے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے بس کہ بچہ بہت زیادہ ایزی رہتا ہے، اور بچہ بہت ہی زیادہ بس ریلیکس رہتا ہے. اور میں اس کے کپڑے بہت اچھے طریقے سے پریس کرتی ہوں، میں خود ہی کرتی ہوں. میں اس کے اوپر شاور کر کے یہ نہیں کہتی کہ چھوٹا ہے تو لائک بس آگے کیا. میں اس کے کپڑے بہت اچھے طریقے سے اس کو میں ہمیشہ سے کپڑے پہناتی ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات سب کے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ کی ذات میرے بچے کو بھی سلامت رکھے، سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات صحت و سلامتی والی زندگی دے. اور بس ابھی ویورز نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ شاپنگ کا شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. شاپنگ ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے، میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں ڈریسز دکھائی تھی، اس کے ساتھ بس لیس پٹیاں دینے جاؤں گی. تو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں جو ہے ضرور شیئر کروں گی. اور یہ ہے کہ بس اب بقرہ عید کی تیاریاں ہیں اور سارے ہی لوگ تیاریاں کر رہے ہوں گے، بس سب لوگ تیاریوں میں مصروف ہو گئے. میں تو اپنے میکے آئی ہوں اور میں اپنی عید جو ہے یہیں پہ کر کے پھر واپس جاؤں گی، کیونکہ محمد متبا کی وجہ سے بھی سب کہتے ہیں کہ محمد متبا کو ادھر لے کے، اس کے نانو لوگ سب کہتے ہیں کہ محمد متبا کی وجہ سے. تو بس رکھیے گا خیال، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.